آج کی نشست میں ہم سائیکو تھراپی اور سائیکو تھراپسٹ کی پاکستانی پرسپیکٹو میں امپورٹنس پر بات کریں گے کہ پاکستان میں سائیکو تھراپی کی کتنی ضرورت ہے اور سائیکو تھراپسٹ کی کتنی ضرورت ہے، اور پھر سائیکو تھراپی اور سائیکو تھراپسٹ کی اہمیت کتنی زیادہ موجودہ دور میں بھی ہے، اور آنے والے وقت میں سائیکو تھراپی اور سائیکو تھراپسٹ کی اہمیت کس حد تک بڑھنے کی توقع ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم آج کچھ بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کچھ فیکٹس اور فگرز پر بات کرتے ہیں، کچھ تحقیقات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مفید معلومات کو دیکھتے ہیں، جس سے کہ ہمیں یہ طے کرنے میں مدد ملے گی کہ پاکستان میں سائیکو تھراپی اور سائیکو تھراپسٹ کی افادیت کس حد تک موزوں ہے، کس حد تک ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ سب سے پہلے انٹرنیشنل سٹڈیز کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایک میجر ہیلتھ کنسرن ہے ورلڈ وائڈ۔ مینٹل ہیلتھ کو میڈیکل ہیلتھ یا فزیکل ہیلتھ کے پیرالل ایک خاطر خواہ اہمیت دی جاتی ہے ویسٹرن کلچرز میں، اور مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو پرابلمز انسانوں کو ہو سکتی ہیں ان کو بالکل اسی طرح سے سمجھا جاتا ہے جس طرح سے کہ کوئی جسمانی مسائل یا جسمانی بیماریاں انسانوں کو ہو سکتی ہیں۔ تو اویئرنیس مینٹل ہیلتھ پر اور مینٹل ڈس آرڈرز پر ویسٹرن کلچرز میں پاکستانی پرسپیکٹو سے کافی زیادہ ہے، لہٰذا بائیو سائیکو سوشل ماڈل آپ اسٹڈی کر رکھتے ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جسمانی بیماری کا اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو اس کے جو عوامل ہیں وہ تین ہو سکتے ہیں۔ اس میں بائیولوجیکل عوامل بھی ہو سکتے ہیں، سوشل عوامل بھی ہو سکتے ہیں، اور سائیکولوجیکل عوامل بھی کار فرما ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا ماڈل ہے کلینکل سائیکالوجی میں بھی، بائیو سائیکو سوشل پرسپیکٹو، جو کہ بائیولوجی اور سائیکالوجی اور سوشیالوجی تینوں کو اکٹھا ساتھ لے کے چلتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کافی لمبے عرصے کی تاریخی جد و جہد کے بعد، یعنی تقریباً 200 سال کے تجربات کی روشنی میں ویسٹرن کلچرز اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ سائیکولوجیکل پرابلمز نہ صرف یہ کہ ایک انسان کے لیے غیر صحت مند ہوتی ہیں، مضر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، بلکہ سائیکولوجیکل پرابلمز بہت سے جسمانی عوارض کا بھی باعث بنتی ہیں، اور تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ کینسر میں، کارڈیک پرابلمز میں، بلڈ پریشر میں، اور بہت سے معدے سے ریلیٹڈ مسائل میں نفسیاتی مسائل اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل سٹڈیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ دنیا کی تقریباً 30 سے 50% آبادی کسی نہ کسی ذہنی مسئلے کا شکار ہے۔ یہ ویسٹرن سٹڈیز ہیں جو کہ یہ فگرز دے رہی ہیں۔ دنیا کی 30 سے 50% آبادی کسی نہ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہے، اور سب سے مشہور کامن سائیکولوجیکل پرابلمز ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس ہیں۔ اور ڈپریشن کے بارے میں ویسٹرن ریسرچز یہ کہا کرتی تھیں کہ 2020 میں ڈپریشن وڈ بی دا میجر ہیلتھ کنسرن۔ تو اب ویسٹرن ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈپریشن نہ صرف میجر ہیلتھ کنسرن ہے بلکہ 2023 میں یہ اپنی پیک پہ ہوگا، اور اس دوران یہ کرونا کا جو پینڈیمک ہے
اس کی وجہ سے بھی بہت سے نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اسپیشلی ویسٹرن کلچرز میں۔ پاکستان میں تو خیر کرونا کی وجہ سے لوگ سائیکلوجیکلی اتنے ریزیلینٹ ہیں کہ کرونا کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل یہاں پیدا نہیں ہو رہے جو ویسٹرن کلچرز میں ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نفسیاتی مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی 2020 سے اگر آپ آنورڈ شروع کریں تو 2023 تک پہنچتے پہنچتے نفسیاتی مسائل دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اور ابھی بھی آج بھی جس طرح سے میں یہ اسٹڈیز کا حوالہ دے رہا ہوں کہ 30 سے 50%، یہ کوئی کم فگر نہیں ہے کہ 30 سے 50% دنیا کی جو آبادی ہے وہ کسی نہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ اس سلسلے میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی اگر آپ اسٹڈیز دیکھیں تو جو ریٹ نکلتا ہے پریویلنس کا، یعنی پریویلنس آف مینٹل ڈس آرڈرز، کہ مینٹل ڈس آرڈرز کس حد تک پریویلنٹ ہیں یو ایس میں، تو اس کی جو شرح نکالی ہے تحقیقات نے وہ ہے 18.5%، یعنی کہ 18.5% آف یو ایس پاپولیشن از سفرنگ فرام مینٹل ڈس آرڈرز۔ اب وہ مینٹل ڈس آرڈرز کوئی بھی ہو سکتے ہیں، پھر باریکیوں میں ابھی ہم نہیں جا رہے کہ وہ کون کون سے مینٹل ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، لیکن جنرلی جو اسٹڈیز نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ 18.5% امریکی آبادی جو ہے وہ کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے۔ 10.1% کینیڈین پاپولیشن کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے اور ڈائگنوزڈ ہے۔ یہ جو فگرز ہیں یہ ڈائگنوسس پر مبنی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ نفسیاتی مسائل رکھتے ہوں اور محققین کو گھر بیٹھے یہ پتہ چل گیا ہو کہ کتنا فگر ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ ہاسپیٹلز میں اور کلینکس میں تشریف لاتے ہیں ان کی معلومات پر مبنی یہ تحقیقات ہیں، اور ایکچوئل فگرز اس سے بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں جو ان رپورٹڈ ہیں۔ تو جو رپورٹڈ فگرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں 18.5%، کینیڈا میں 10.1%، یورپ میں 38.2%، ایجپٹ میں 17%، یہ کچھ مسلمان ممالک کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایجپٹ میں 17%، سعودی عربیہ میں ہر 5 میں سے ایک بندہ کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے۔ یہ تحقیقات سعودیز نے کی ہیں، سعودیز نے، اور ان کے اپنے محققین نے یہ تحقیقات کی ہیں کہ ہر 5 میں سے ایک سعودی جو ہے وہ کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے۔ پھر جو تحقیقات یو اے ای میں کی گئی ہیں، متحدہ عرب امارات میں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا یو اے ای میں شکار ہے۔ اور انڈیا میں جو تحقیقات کی گئی ہیں ان کے مطابق تقریباً 10 ملین لوگ کم از کم نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ اور پاکستان میں پھر میری ایک اسٹڈی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ 27% پاکستانیز کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں۔ اس اسٹڈی سے پہلے بھی ایک اسٹڈی پاکستان میں ہوئی تھی جس نے صرف ڈپریشن پر تحقیق کی تھی، اور اس نے بتایا تھا کہ 33% لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں پاکستان میں۔ لیکن میری جو یہ اسٹڈی ہے اس پر میں تفصیل سے ابھی روشنی بھی ڈالوں گا۔ اس کے مطابق 27% پاکستانی پاپولیشن کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو کہ بیس بن رہے ہیں سائیکو تھراپی کی ریشنلائزیشن، جسٹیفیکیشن، امپورٹنس اور سگنیفیکینس کے لیے۔ تو اب جس طرح سے میں نے بتایا کہ پاکستان میں نے ایک اسٹڈی کی 3500 رسپونڈنٹس پر مشتمل، یہ پاکستان کی سب سے لیٹسٹ اور سب سے لارج اسکیل اسٹڈی ہے۔ اس میں 3500 افراد پر تحقیق کی گئی ہے اور پاکستان کے 5 میجر سٹیز کو لیا گیا ہے، اور اس کے جو سیمپل تھا، جو اس کے رسپونڈنٹس تھے وہ ڈائیورسیفائڈ تھے، اس میں ہر عمر کے لوگ، ہر تعلیمی قابلیت کے لوگ
شادی شدہ، غیر شادی شدہ، چھوٹے بڑے سب شامل تھے۔ تو یہ ایک لارج سکیل سٹڈی ہے، 3,500 افراد پر مشتمل، اور اس کو ایک انٹرنیشنل سٹڈی نے بھی ریکٹیفائی کیا ہے کہ اس سے زیادہ لارج سکیل سٹڈی پاکستان میں مینٹل ڈس آرڈرز کو دیکھنے کے لیے نہیں کی گئی۔ تو لہٰذا یہ بہت مفید سٹڈی ہے، اور اس میں سے کچھ پیپرز آلریڈی پبلشڈ ہو چکے ہیں، کچھ پیپرز ابھی بھی سبمٹڈ ہیں۔ تو جو پبلش ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جو سبمٹڈ ہیں ان کی فائنڈنگز کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ آپ کو پاکستانی پرسپیکٹیو میں مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ڈس آرڈرز کی نو ہاؤ اچھے طریقے سے ہو، اور آپ یہ دیکھ سکیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے، پاکستانی معاشرے کو کس حد تک نفسیات دانوں کی اور سائیکو تھراپسٹ کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو پہلی سٹڈی ہے یہ آپ کو میری ویب سائٹ پہ اس کا لنک ملے گا، اور جتنی بھی میری ریسرچز ہیں وہ سب کی سب میری ویب سائٹ سے آپ کو ان کے لنکس ملیں گے۔ جو پہلی سٹڈی میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے پریویلنٹ ٹینڈنسیز فار مینٹل ڈس آرڈرز ان پاکستان۔ تو اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی پرسپیکٹیو میں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ 3,500 افراد پر تحقیق کی گئی، جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ 27% لوگ پاکستانی کسی نہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہیں، اور اس کو اگر ہم مزید بائیفرکیٹ کر کے دیکھیں تو 38% پاکستانیز ڈپریشن کا شکار ہیں، اور جو مجھ سے پہلے کسی نے سٹڈی کی تھی اس نے 33 بتایا تھا، اب یہ فگر جو ہے یہ 38% یعنی بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ 31% لوگوں میں انگزائٹی ہے، 32% لوگوں میں سٹریس ہے، 33% لوگوں میں ایڈجسٹمنٹ ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، 38% لوگوں کو نیند سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، 30% لوگوں کو کھانے پینے سے متعلق ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، 36% لوگوں کو میموری ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے پرسنالٹی ڈس آرڈرز کو بھی بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ 26% پاکستانیز ہیو پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر، 23% پاکستانیز ہیو شیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر، 11% کو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، 18% کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، 24% کو ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، 17% کو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، 25% کو اوائیڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اور 29% کو ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ یہ فگرز کتنے مفید ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں پھر دلچسپ معلومات اور بھی ہیں جن کی تفصیلات میں آج نہیں جا رہا۔ مثلا تحقیق نے یہ بتایا، میری تحقیق نے، کہ پاکستان میں جو ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یہ نوجوان لڑکوں میں زیادہ ہے بنسبت نوجوان لڑکیوں سے۔ اسی طرح سے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی پاکستانی مردوں میں زیادہ ہے بنسبت خواتین کے۔ تو یہ بہت ہی کچھ دلچسپ اس میں پہلو بھی ہیں اس تحقیق میں، جن کی تفصیلات میں آج نہیں جا رہا۔ پھر اسی تحقیق میں یہ پتہ چلا کہ خواتین کو اوورآل نفسیاتی مسائل مردوں سے زیادہ ہیں۔ اب یہ بات صرف پاکستان کی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں خواتین کو، اور دنیا بھر میں جتنی بھی اسٹڈیز ہیں وہ سب جینڈر بیسڈ ڈفرینسز جب بھی کرتی ہیں تو یہی بتاتی ہیں کہ خواتین کو مینٹل ڈس آرڈرز مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میری پاکستانی اسٹڈی ہے اس میں بھی چونکہ مینٹل ڈس آرڈرز کو دیکھا گیا ہے، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ پاکستانی خواتین میں مینٹل ڈس آرڈرز مردوں سے زیادہ ہیں۔ لیکن یہاں پر روک کر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میری ایک اور اسٹڈی ہے جس میں کہ میں نے ہمارا جو سکون کلینکل ماڈل ہے اس پر مبنی جو ایس پی ہے، سکون سائیکو سوشل ہیلتھ پروفائلر، یعنی کہ جب میں نے پاکستانی لوگوں کو مینٹل ڈس آرڈر سے ہٹ کے سائیکو سوشل ویلنس اور سائیکو سوشل ویل بینگ کے پرسپیکٹیو میں دیکھا تو مجھے خواتین کی صحت زیادہ بہتر نظر آئی۔
یہاں پہ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کس زاویے سے مینٹل پرابلمس کو دیکھ رہے ہیں. آپ اگر ٹپیکل کلینکل سائیکیاٹرک پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں دنیا بھر میں، تو آپ کو خواتین میں نفسیاتی امراض زیادہ نظر آتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں، جس طرح سے لائف سیٹسفیکشن ہے یا سائیکو سوشل ویل بینگ ہے، تو اس میں ریزلٹس ڈفر کر سکتے ہیں. سائیکو سوشل ہیلتھ پاکستانی پرسپیکٹو میں نے خواتین میں زیادہ دیکھی ہے لائف سیٹسفیکشن اور سائیکو سوشل ہیلتھ. تو یہ ڈفرینس ہے ایک بیچ میں ٹپیکل کہ مینٹل ڈس آرڈرز، جس طرح سے آپ پازیٹیو سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں کہ instead of looking at something wrong, we look at something which is really prevalent. یعنی from what is wrong to what is strong، یہ سلوگن ہے پازیٹیو سائیکالوجی کا. from what is wrong to what is strong، from illness to wellness. تو illness کو جب دیکھیں گے تو نتائج مختلف آئیں گے، اور جب wellness کو دیکھیں گے تو نتائج مختلف آئیں گے. کوئی اپنی ہی نظر سے تو ہمیں دیکھے گا، ایک قطرے کو سمندر نظر آئیں کیسے. تو اگر آپ کسی انسان کی خامیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر خامیاں ہی نظر آئیں گی، اور اگر کسی انسان کی خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر خامیاں کم نظر آئیں گی اور خوبیاں زیادہ نظر آئیں گی. لہٰذا یہ خواتین اور فیمنزم کے پرسپیکٹو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو یہ بات بتا دوں. یہ آج کا موضوع جینڈر بیسڈ نہیں ہے، لیکن بات چل نکلی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس پر میں نے ایک کوسچن مارک آلریڈی اٹھا رکھا ہے ریسرچ کی فیلڈ میں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ پوری دنیا میں خواتین ہی کو زیادہ نفسیاتی مریض بنا کر پیش کیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ڈائگنوسس کا اور ریسرچ کا اینگل تبدیل کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب اینگل سائیکو سوشل ہوگا تو اس میں خواتین کی صحت آپ کو مردوں سے بہتر نظر آئے گی. پھر اسٹڈی نے یہ بھی بتایا کہ غیر شادی شدہ افراد میں نفسیاتی مسائل، پاکستانی غیر شادی شدہ افراد میں نفسیاتی مسائل پاکستانی شادی شدہ افراد سے زیادہ ہیں. پھر جو نوجوان ہیں ان میں نفسیاتی مسائل زیادہ ہیں. پھر جو لیس ایجوکیٹڈ ہیں ان میں نفسیاتی مسائل زیادہ ہیں. اور اس کے بعد غریبوں میں نفسیاتی مسائل کم ہیں اور امیروں میں زیادہ ہیں. تو یہ جو تفصیلات ہیں ان میں آج اتنا زیادہ نہیں جا رہا، آپ ویب سائٹ سے یہ اسٹڈی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اسی ریسرچ سے ایک اور پیپر بھی نکلا ہے جس کا عنوان ہے پبلک اویئرنیس آف سائیکولوجیکل پرابلمز ان پاکستان. پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ نفسیاتی امراض کی شرح کیا ہے، تو وہ اوور آل 27% ہے، اور اس کے بعد پھر ہر مینٹل ڈس آرڈرز کی شرح ہم نے الگ الگ دیکھی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس کتنی ہے، یعنی مینٹل ہیلتھ لٹریسی کا کیا عالم ہے وطن عزیز میں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ 36% پاکستانی نفسیاتی امراض کو سمجھتے ہیں، یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ نفسیاتی امراض کیا ہوتے ہیں، ان کی بھی کوئی ایگزسٹنس ہوتی ہے، ان کا بھی علاج ضروری ہوتا ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو صرف 36% پاکستانیوں کو احساس ہے نفسیاتی مسائل کا. تو باقی پیچھے کتنے بچے؟ 64%، یعنی کہ آلموسٹ میجورٹی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نفسیاتی مسائل کیا ہوتے ہیں، اور چاہ جائے کہ وہ اس بات پر فوکس کریں کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ نفسیاتی مسائل کس بلا کا نام ہے، یعنی کہ وہ بہت سے سمپٹمز کو نفسیاتی نہیں سمجھتے. تو تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ 36% پاکستانی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ لٹریٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ آگاہ ہیں، ان میں اویئرنیس ہے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، مینٹل ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ، ڈفرینٹ
اپروچز ٹو سیک سائیکولوجیکل ہیلپ، جس طرح سائیکیٹری ہے، سائیکو تھراپی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان سے ریلیٹڈ ان کو معلومات ہیں۔ پھر اس کو بھی فردر بائیفرکیٹ کر کے دیکھا گیا کہ 61% جو ان میں سے تھے، 36% میں سے 61% کو سٹریس کے بارے میں پتہ ہے، 36 کو نروسنس کے بارے میں پتہ ہے، یعنی کہ سٹریس کو اور نروسنس کو وہ ایک نفسیاتی مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح 26% جو ہیں وہ فٹیگ کو، تھکاوٹ کو نفسیاتی مسئلہ سمجھتے ہیں، 26% ہی بورڈم کو نفسیاتی مسئلہ سمجھتے ہیں، 51% اریٹیشن کو سمجھتے ہیں، 50% غصے کو بھی نفسیاتی مسئلہ سمجھتے ہیں، 42% خوف کو نفسیاتی مسئلہ سمجھتے ہیں، 37% تشویش کو سمجھتے ہیں نفسیاتی مسئلہ، 37% ڈسکمفرٹ کو، یعنی کہ جس کو عرف عام میں ہم ٹینشن کہتے ہیں، اس کو بھی نفسیاتی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ 36% لوگ سمجھتے ہیں کہ مایوسی اور غمگینی بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ 45% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نا امیدی بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ 49% لوگ نیند کے مسائل کو نفسیاتی مسائل سے تعبیر کرتے ہیں۔ 38% لوگ ریلیشنل پرابلمز کو بھی نفسیاتی مسئلہ سمجھتے ہیں پاکستان میں۔ 26% لوگ روٹین کے ڈسٹرب ہونے کو بھی نفسیاتی مسائل سے کوریلیٹ کرتے ہیں۔ 28% لوگ تنہائی کو نفسیاتی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ 20% لوگ میگرین کو نفسیاتی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ 17% لوگ سیکشول ویکنیسز کو بھی نفسیاتی مسائل کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ 21% لوگ سیکشول ڈسسیٹسفیکشن کو ایک نفسیاتی مسئلہ بتاتے ہیں۔ 47% لوگ پاگل پن کو ایک نفسیاتی مسئلہ بتاتے ہیں، اور 25% لوگ انٹلیکچول ڈسیبلٹی کو بھی ایک نفسیاتی مسئلہ بتاتے ہیں۔ اب یہ ایک حیرت کی بات ہے بیچ میں کہ 36% لوگوں کو مینٹل ہیلتھ لٹریسی ہے۔ اب اگر ان 36% لوگوں کو ہم 100% مانیں اور ان میں مزید غور و خوض کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 36% لوگوں میں اگر ان کو 100% مانا جائے تو ان میں سے صرف 47% لوگ جو ہیں وہ پاگل پن کو، یعنی اسکیزوفرینیا اور سائیکوسس کو نفسیاتی مسئلہ سمجھ رہے ہیں، 47%۔ باقی 53% کیوں نہیں سمجھ رہے؟ باقی 53% چونکہ پاکستانی کلچر میں رہتے ہیں اور مسلمان ہیں اور ان کے اپنے عقائد ہیں، لہٰذا وہ اس کو ایک روحانی مسئلہ، یعنی کسی جن کا اثر، کسی تعویذ کا اثر، کسی آسیب کا اثر، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ آگے چل کر میں وضاحت کروں گا ان کی، کہ یعنی کہ اندازہ لگائیے کہ 36% لوگ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ لٹریسی رکھتے ہیں، اور ان میں سے بھی تقریباً آدھے جو ہیں وہ اسکیزوفرینیا کو اور سائیکوسس کو نفسیاتی مسئلہ نہیں سمجھ رہے، وہ اس کو ایک روحانی مسئلہ یا ایک جادو اور تعویذ سے ریلیٹڈ مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ عالم ہے مینٹل ہیلتھ لٹریسی کا، یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے سائیکو تھراپی دینا پاکستان میں جیسا کہ کوئی گلیشیئرز پر جا کر ایئر کنڈیشنر فروخت کرے، ایئر کنڈیشنر سخت برفانی علاقوں میں جا کے فروخت کرے کہ یہ لیں ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں اس چیز کی۔ تو بالکل ویسا ہی ہے سائیکو تھراپی کو مارکیٹ کرنا پاکستان میں۔ تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ 27% پاکستانی کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں، اور 36% پاکستانیوں کو اندازہ ہے کہ نفسیاتی مسائل بھی ایک حقیقت ہیں اور مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ کوئی سائیکو سوشل فیکٹرز بھی بتائے ہیں آپ کو کہ، اور یہ سائیکو سوشل فیکٹرز جو ہیں یہ آپ کو کلائنٹیل کے پرسپیکٹیو میں فائدہ دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس کون کون سے کلائنٹس زیادہ آ سکتے ہیں، کن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، کون سے لوگ زیادہ آپ کے کلائنٹس بن سکتے ہیں۔
تو خواتین بن سکتی ہیں جن کو کہ اویئرنیس زیادہ ہے مردوں سے، ٹھیک ہے، اور غیر شادی شدہ کو زیادہ اویئرنیس ہے نفسیاتی مسائل کے بارے میں، بڑی عمر کے افراد کو زیادہ اویئرنیس ہے، جن کی تعلیم زیادہ ہے ان کو زیادہ اویئرنیس ہے، اور جو اپر مڈل کلاس ہے اس کو زیادہ اویئرنیس ہے۔ تو ان سائیکو سوشل فیکٹرز کو آپ تفصیل سے پھر اس پیپر میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تعین کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو کلائنٹس ہوں گے، پراسپیکٹیو اور پوٹینشیل کلائنٹس، وہ کون کون سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ اس کے بعد ایک تیسرا پیپر اسی اسٹڈی میں سے نکلا ہے، بیریئرز ان سیکنگ سائیکولوجیکل ہیلپ، بیریئرز ان سیکنگ سائیکولوجیکل ہیلپ پبلک پرسیپشن ان پاکستان، یعنی کہ وہ کون کون سی رکاوٹیں ہیں جو کہ لوگوں کو سائیکو تھراپسٹ کی طرف آنے سے روکتی ہیں، وہ کون سی پرابلمز ہیں اور کون سے مسائل ہیں۔ تو اس میں سے جو مین مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور یہ جو جتنے مسائل لکھے ہوئے ہیں ان کا پروپورشن تقریباً سملر ہے، ان کی جو ورتھ اور ویلیو ہے وہ تقریباً سملر ہے آلموسٹ۔ تو جو یہ بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ ہے نو فیتھ ان سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ، یعنی لوگوں نے بتایا 3,500 افراد پر جب تحقیق کی گئی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ لوگ سائیکو تھراپی کو افیکٹو نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ اگر میں انٹرویوز کو ریکال کروں تو لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ جو نفسیات دان ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو باتیں ہی کرتے ہیں، بس خالی خولی باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنے کے پیسے لیتے ہیں، علاج تو نہیں کر سکتے، گولیاں نہیں دیتے، ٹیسٹ نہیں کرتے، باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ان باتوں سے کوئی حاصل حصول نہیں ہوتا، کوئی لوگوں کے الفاظ ہیں کہ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ لوگوں کو سینسٹائز ہونا چاہیے کہ لوگ سائیکو تھراپی میں یقین نہیں رکھ رہے، سائیکو تھراپی کو مفید نہیں سمجھ رہے، افیکٹو نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد پرائر پرسنل ایکسپیرینس بھی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے کچھ سائیکو تھراپیز لی ہیں اور اپنے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائیکو تھراپی غیر مفید ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا، تعویذ، جادو وغیرہ، روحانی امراض، تو ریلیجس فٹیلزم بھی لوگوں میں ہے، لوگ اس کو انتہائی سوڈو ریلیجس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، ڈپریشن کو، سائیکوسس کو، اسکیزوفرینیا کو ایک ایسے ریلیجس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں جو کہ اصل دین میں نہیں ہے، اصل دین کی روح سے خالی ہے، لیکن مروجہ مذہب میں اس کی گنجائش نکلی ہوئی ہے۔ عامل بابا، سنیاسی، حکیم، روحانی بابا اور تعویذ اور جادو اور وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے ڈھکوسلے اخبارات میں آپ جن کے اشتہارات دیکھتے ہیں، تو ان کی اصل دین میں تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو مروجہ مذہب ہے اس میں لوگ اس کو مانتے ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو اس پر ابھی کوئی سائنٹیفک سٹڈی نہیں ہے پاکستان میں، لیکن میں بحیثیت نفسیات دان اور پاکستانی شہری یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 70% پاکستانی اس لعنت کا شکار ہے۔ کم از کم 70% پاکستانی اپنے نفسیاتی مسائل کو کسی دوسرے سے منسوب کرتے ہیں کہ کسی دوسرے نے مجھ پر تعویذ کروا رکھا ہے، یا جادو کروا رکھا ہے، یا بندش کروا رکھی ہے۔ یہ 70% بھی میں بہت محتاط اندازے میں دے رہا ہوں، ویسے اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز تو انگلینڈ میں بھی جن لوگوں نے اسٹڈی کی ہے انہوں نے بتایا کہ بہت سے انگلش ایسے ہیں، برٹش ایسے ہیں جو کہ جادو اور تعویذ پر بلیو کرتے ہیں، اور وہاں پر ویب سائٹس پر لوگ سیکیورٹی کے لیے جنات آن لائن فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ توہم پرستی اور جہالت سے تو دنیا بھری پڑی ہے، لیکن پاکستانی معاشرے میں بھی اور انڈین سوسائٹی میں بھی یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جب بھی ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ پیش آتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ ہے اس کو 3 دن سے سیڈنس ہے، مایوسی ہے،
تو اس کی والدہ اس کو یہ کہتی ہیں کہ وہ کسی نے تم پہ کچھ کرا دیا ہے، آؤ میں تمہاری نظر اتار دوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی چیزیں آپ اپنے معاشرے میں، کسی لڑکی کا رشتہ آیا ہے تو وہ ٹوٹ گیا ہے تو کسی نے کچھ کروا دیا ہے حاسدین نے، تو چلیے کچھ اس کا انتظام کیا جائے۔ تو یہ جتنے نفسیاتی مسائل ہیں ان سب کو ریلیجس فٹیلزم کے پرسپیکٹو میں دیکھا جاتا ہے، جو کہ مانع بنتا ہے، بیریئر بنتا ہے سائیکولوجیکل ہیلپ سیکھ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کیئر لیسنس فار مینٹل ڈس آرڈرز، لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں، ذہنی مسائل کو۔ اچھا، میں نے یہ بھی بتایا تھا اس تحقیق میں کہ پاکستانی ایون فزیکل اور میڈیکل پرابلمس کو بھی لائٹ لیتے ہیں، شوگر کو، بلڈ پریشر کو، حتیٰ کہ ہارٹ اٹیک کو، اوبیسٹی کو، ان سب میڈیکل پرابلمس کو بھی پاکستانی لائٹ لیتے ہیں، کوئی اتنے زیادہ اس پہ اینکشس نہیں ہوتے اور سٹریسفل نہیں ہوتے، وریڈ نہیں ہوتے، لائٹ لیتے ہیں۔ اس طرح کرونا کو بھی لائٹ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح نفسیاتی مسائل کو تو بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، معمولی بات ہے نفسیاتی مسائل کا ہونا۔ پھر سوشل ڈی فیم کی وجہ سے بھی لوگ سائیکو تھراپی سیکھ نہیں کرتے۔ معاشرے میں جو یہ ایک تاثر ہے کہ نفسیات دانوں کے پاس تو صرف پاگل جاتے ہیں اور نفسیاتی علاج پاگلوں کے لیے ہوتا ہے، اور جو بندہ بھی نفسیاتی معالج کے پاس جائے گا اس کو سوشل ڈی فیم ملے گا، لوگ اس پر ہنسیں گے، لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس وجہ سے بھی لوگ کتراتے ہیں نفسیاتی ماہرین کے پاس تشریف لانے سے۔ پھر پرسنل شیم بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، لوگوں میں شائنس ہے، شرم ہے، وہ اپنے مسائل بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، لہٰذا تشریف نہیں لاتے۔ انٹروورٹس ہیں، خود تک محدود رکھتے ہیں اپنے مسائل کو، نہ صرف یہ کہ نفسیات دانوں کو بتانا نہیں چاہتے بلکہ یہ بھی کہ اپنے ایلڈرز کو، اپنی فیملی کو بھی نہیں بتانا چاہتے، بس خود تک محدود رکھنا چاہتے ہیں اپنے نفسیاتی مسائل کو۔ اور پھر بیڈ ریپوٹیشن آف پریکٹیشنرز، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر میں آخر میں جا کے دوبارہ سے تفصیلی بات چیت کروں گا، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا یہ نقطہ۔ ایک تو نو فیتھ ان سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ، پرائر پرسنل ایکسپیرینس اور بیڈ ریپوٹیشن آف پریکٹیشنرز، یہ تین جو نکات ہیں ان پر میں کچھ اس نشست میں آگے چل کر پھر تفصیلی روشنی ڈالتا ہوں۔ پروہیبیشن بائی فیملی، فیملی بھی روکتی ہے، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اگر کسی لڑکی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس نہیں چاہتے کہ وہ سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائے، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر اس کے رشتے میں مسئلہ پیدا ہوگا اور لوگ اس کو ڈی فیم کریں گے اور ڈی ویلیو کریں گے۔ اسی طرح سے لڑکوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ سائیکو تھراپسٹ کے پاس گئے ہیں تو آپ کی مردانگی پہ حرف آتا ہے، آپ کی غیرت پہ حرف آتا ہے، آپ کی ایروگینس پہ حرف آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس تحقیق سے جو نتائج حاصل ہوئے بیریئر سے ریلیٹڈ وہ بھی میں نے آپ کو بتائے۔ اس کے بعد کچھ ان 3500 لوگوں والی تحقیق سے ہٹ کر کچھ اور میری ریسرچز ہیں جن میں کہ ڈفرینٹ پروفیشنلز کو دیکھا گیا ہے، پاکستانی ڈفرینٹ پروفیشنز کو پروفیشن وائز اسٹڈی کیا گیا ہے مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے تو میری پی ایچ ڈی کی ایک تحقیق ہے پولیس پر، اس سے یہ پتہ چلا کہ پولیس میں جو خیبر پختونخوا کی پولیس پر میں نے تحقیق کی تھی اور یہ پاکستان کی پہلی تحقیق تھی پولیس پر، اس سے یہ پتہ چلا تھا کہ پولیس میں ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس بہت زیادہ ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب دہشت گردی کا دورہ ہوا کرتا تھا، 2010 اور 11 کا ڈیٹا ہے یہ۔ اس کے بعد ٹیچرز پر جب اسٹڈی کی گئی تو ٹیچرز میں بھی سیویئر لیولز آف انگزائٹی اور ایکسٹریملی سیویئر لیولز آف ڈپریشن اینڈ ایکسٹریملی سیویئر لیولز آف اسٹریس ور فاؤنڈ ان ٹیچرز۔ اس کے بعد میڈیکل ڈاکٹر، یہ بہت دلچسپ تحقیق ہے کہ میڈیکل ڈاکٹرز اور نرسز میں بھی
severe levels of depression and anxiety were found. یعنی کہ جو لوگ مسیحا ہیں پاکستان میں، جو علاج کرتے ہیں اور جن کی طرف لوگ علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز اور نرسز، تو عالم یہ ہے کہ ان میں بھی ڈپریشن اور انگزائٹی سویئر لیولز، اور یہ سویئر لیولز والی جتنی بھی اسٹڈیز ہیں یہ ڈپریشن، انگزائٹی اینڈ اسٹریس اسکیل ان میں استعمال ہوا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی اینڈ اسٹریس اسکیل. تو اس میں پھر یہ کیٹیگریز بنتی ہیں، ماڈریٹ لیول اور سویئر لیول اور مائلڈ لیول وغیرہ وغیرہ. تو میڈیکل ڈاکٹرز میں اور نرسز میں بھی سویئر لیولز ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی کی، اندازہ لگائیے. بینکرز میں ماڈریٹ لیولز ہیں انگزائٹی کے اور ڈپریشن کے، اور لائرز اور انجینئرز میں ماڈریٹ لیولز ہیں انگزائٹی کے اور ڈپریشن کے. تو یہ ڈفرینٹ پروفیشنز کو کمپیئر کر کے بھی کچھ اسٹڈیز کی گئی ہیں. اس کے بعد ایک میری تحقیق ہے صرف اور صرف ڈومیسٹک ورکرز کے اوپر، فیمیل ڈومیسٹک ورکرز ان پاکستان. تو تقریباً 200 نوکرانیاں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، یہ بھی پاکستان کی پہلی تحقیق ہے کہ ان کو کلینکل پرسپیکٹو سے دیکھا گیا اور ان میں یہ جانا گیا کہ 52.8% فیمیل ڈومیسٹک ورکرز ہیو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر. آدھے سے زیادہ گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں میں ڈپریشن ہے، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. 53.2% ہیو جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر، اور 51.2% کو وربل ایبیوز ملا ہے مالکان کی طرف سے، 21.2 کو فزیکل ایبیوز ملا ہے، 55.2 کو ایموشنل ایبیوز کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور 28% کو سیکشول ہراسمنٹ بھی اپنے امپلائرز کی طرف سے ملی ہے. تو یہ کچھ پروفیشن وائز حقائق تھے. اس کے بعد ایک اور اسٹڈی ہے ہاؤ پاکستانیز کوپ وتھ اسٹریس، کہ پاکستانی جو ہیں یہ ماہرین نفسیات کے پاس تو تشریف نہیں لے جاتے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو نفسیاتی مسائل ہوتے بھی ہیں. تو اب یہ کیا ٹوٹکے کرتے ہیں، کیا طریقے انڈیجنس سیلف میڈ کیا طریقے اختیار کرتے ہیں جن سے کہ یہ اپنی اسٹریس سے چھٹکارا حاصل کر سکے. تو اس میں سب سے بڑا طریقہ جو پاکستانی استعمال فرماتے ہیں وہ ہے ڈسکس کرنا اپنے مسائل کو، یعنی بات چیت کرنا دوسروں کے ساتھ، بات چیت کر کے ڈسکس کرنا. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں گپ شپ کا ایک ٹرینڈ ہے ملک میں، یونیورسٹیز میں آپ دیکھتے ہیں لوگ گپ شپ لگاتے رہتے، کوئی بندہ آپ کو خاموش نہیں ملتا. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ گپ شپ لگائی. جیسے دفاتر میں آپ دیکھتے ہیں، دفاتر میں آپ اسپیشلی سرکاری دفاتر میں گپ شپ، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، ہنسی مذاق کرنا. پھر اس طرح سے گھروں میں ہاؤس وائفز کو آپ دیکھتے ہیں، خواتین خانہ کو، وہ ٹیلی فونز پر بات چیت کرتی رہتی ہیں اور نظر آتی ہیں آپ کو. تو اسی طرح سے پاکستانیوں کو اگر سٹریس ہوتی ہے تو وہ پہلا جو زود اثر نسخہ ان کے خیال میں موجود ہوتا ہے ان کے لیے، وہ ہے بات چیت کرنا، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا. یہ نہیں کہ اپنے نفسیاتی مسائل، یہ ذہن میں رکھیے. اس بات چیت کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو میں اپنے کسی دوست سے کہوں کہ یار آئیے ڈسکس کرتے ہیں میرے سائیکلوجیکل پرابلم کو، کہ مجھے 3 دنوں سے انگزائٹی ہو رہی ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یعنی کہ سٹریس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، بات چیت کرنے کے پرسپیکٹو میں دوسرے موضوعات پر، عام موضوعات پر، تاکہ کیا کیا جائے کہ سٹریس کو سپریس کر سکیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ڈسکشن ہے، دیٹ ڈسکشن از ناٹ آن دا پرابلم اٹ سیلف. یہ جنرل ڈسکشن ہے دل بہلانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ. اس کے بعد انالیسز اور پلاننگ بھی کرتے ہیں پاکستانی، سیلف ڈسٹرکشن بھی کرتے ہیں، ریلیجس پریکٹسز بھی کرتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے، میوزک بھی سنتے ہیں، سوتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، گیمز بھی کھیلتے ہیں، ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، ریڈنگ اور رائٹنگ بھی کرتے ہیں، اسموکنگ بھی کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر سرفنگ کرتے ہیں.
شاپنگ بھی کرتے ہیں اور اپنے مشاغل میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، سیکشول ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، اور 1% لوگ ڈانس بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو بار آپ کو نظر آ رہا ہے گراف، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے جو زیادہ لوگ جس طرح سے اپنے سٹریس کو ختم کرتے ہیں وہ بات چیت ہے، اور سب سے کم لوگ ڈانس کر کے اپنے سٹریس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سائیکو تھراپسٹ کی طرف جانے کا کسی کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح سے میں نے جو اپنی پچھلی اسٹڈی تھی 3,500 رسپونڈنٹس والی، اس میں سے کچھ پیپرز جو ہیں وہ ان پبلشڈ ہیں، ابھی تک سبمیٹڈ ہیں، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو بہرحال اس میں سے کچھ جو مفید معلومات ہیں آج کی نشست سے مربوط، وہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ پاکستانیوں کے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایٹیٹیوڈز پر بھی تحقیق کی گئی۔ ایٹیٹیوڈز ٹورڈز مینٹل ہیلتھ، ایٹیٹیوڈز ٹورڈز مینٹل ڈس آرڈرز، ایٹیٹیوڈز ٹورڈز مینٹلی ill، اس پر بھی تحقیق کی گئی، اور یہ پتہ چلا کہ پاکستانیوں کے جو رویے ہیں ذہنی صحت کی طرف یا ذہنی امراض کی طرف یا ذہنی امراض کے شکار لوگوں کی طرف، وہ نہ تو بہت نیگیٹو ہیں اور نہ ایکسٹریملی پازیٹیو ہیں، سلائٹلی فیوریبل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی ذہنی امراض سے یا ذہنی امراض کے حامل افراد سے نفرت کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ سمپیتھیٹک ہوں ان افراد کی طرف، ایسا بھی نہیں ہے، درمیانی حالت ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ جو ایبسٹریکٹ ہے یہ آپ کو میری ویب سائٹ سے ملے گا۔ سلائٹلی فیوریبل ایٹیٹیوڈز ہیں ٹورڈ سیکنگ سائیکولوجیکل ہیلپ، hence they are not completely convinced on the importance and significance of psychiatry and psychotherapy. Married and the elderly are more convinced to seek psychological help. Married اور elderly۔ اس کے بعد اسی تحقیق سے ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ اگر اب یہ فرض کر کے سوالات پوچھے گئے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو آپ کس کے پاس جانا پسند فرمائیں گے، فرض کریں، یہ اس قسم کے سوالات کے جوابات ہیں کہ پاکستانیز اف سیک سائیکولوجیکل ہیلپ، اگر کریں کبھی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، اور اگر کبھی وہ نفسیاتی مسائل کے سلسلے میں کسی کے پاس جانا چاہیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر 42.17% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ سائیکو تھراپی کی طرف جائیں گے، نفسیاتی مشاورت کی طرف جائیں گے، اور 17.29% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ سوشل سپورٹ سیکھ کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے فیملی اور فرینڈ سے ہیلپ لیں گے۔ 16.74% نے کہا کہ وہ دوائی لیں گے، اور 6.29% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ سپر نیچرل پریکٹسز پر فوکس کریں گے، یعنی کسی سے تعویذ لیں گے، کسی سے کوئی دم ڈلوائیں گے وغیرہ وغیرہ، اور 5.60% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ عبادات کریں گے، اور 3.57% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ خود ہی ٹھیک کر لیں گے سیلف ہیلپ کے بیسس پہ۔ تو یہاں سے ایک خوش آئین بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر چوائس ہو، اگر مینٹل ہیلتھ لٹریسی اپروپریٹ ہو، اور اگر سوشل سٹگما نہ ہو، تو سائیکو تھراپی بہت برائٹ پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ یعنی سائیکو تھراپی سائیکیٹری سے بھی زیادہ فیمس اور پاپولر موڈ آف ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں، اگر ان پوائنٹس کو ایڈریس کیا جائے جو میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، پرائر نیگیٹو ایکسپیرینسز اور ان افیکٹونیس آف سائیکو تھراپی وغیرہ وغیرہ، کہ لوگ اعتماد نہیں کرتے نا، لوگوں کا اعتماد اب تک سائیکو تھراپی پر بحال نہیں ہو پایا۔ یعنی جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ اگر دانت میں کوئی درد ہے تو
تو دانت کے ڈاکٹر کے پاس جانے کا جو بیلیف ہے وہ انتہائی سٹرونگ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ہی دانت کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ یا تو ہمیں میڈیسن دے گا یا سرجری کرے گا یا دانت نکالے گا، لیکن ہمارا مسئلہ حل کرے گا. 100% ہمارا مسئلہ ضرور حل کرے گا. اسی طرح سے جب ہم کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو 70-80% لوگوں کا یہ یقین ہوتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. سائیکو تھراپی کے کیس میں لوگوں کا یہ یقین نہیں بن سکا اب تک کہ ہمارا مسئلہ چلو 100% نہ صحیح 80% تو کم از کم حل ہو جائے گا. اس یقین کا فقدان ہے، اور اسی سلسلے میں آج میں بات چیت کر رہا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی پھر اسٹریٹجیز کیا ہیں، اس یقین کو کیسے بحال کیا جائے. تو اس کے بعد اسی تحقیق میں ہم نے یہ بھی دیکھا 90 پریکٹسنگ مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز، 90 لوگوں پر سائڈ بائی سائڈ تحقیق کی، جن میں سے 33 سائیکیٹرسٹ تھے اور 57 کلینکل سائیکالوجسٹ تھے پاکستانی. اور یہ پتہ چلا کہ سائیکیٹرسٹ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کلینکل سائیکالوجسٹ سے سگنیفیکنٹلی بہتر ہے. یعنی کہ جو ہمارے سائیکو تھراپسٹ ہیں اور کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ کم از کم سائیکیٹرسٹ سے زیادہ بہتر نہیں ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. سائیکیٹرسٹ پیسے زیادہ کماتے ہیں، مالی طور پر مستحکم ہیں، معاشرے میں ان کی پذیرائی زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر کلائنٹیل کم ہے یا اگر معاشرے میں ریپوٹیشن کم ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاکستانی کلینکل سائیکالوجسٹ کی اپنی ذہنی صحت ایڈورسلی افیکٹ ہو؟ کیا ان میں سائیکولوجیکل ریزیلینس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو نفسیاتی طور پر اتنا میچور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خود کم از کم کسی نفسیاتی مسائل کا شکار نہ ہو سکیں؟ اگر خود کسی نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں تو تبھی تو لوگ یقین نہیں کر رہے، اور تبھی تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائیکو تھراپی ان افیکٹو ہے، اور ہمارے جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں وہ کوئی اچھے نہیں رہے ان کے ساتھ. تو اس کے بعد یہ جو تحقیق تھی 3,500 افراد پر مشتمل، اس میں کچھ سجیشنز بھی میں نے نہیں بلکہ لوگوں نے دی ہیں. لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیے کہ ماہرین نفسیات کیا ایسا کام کریں جن سے کہ پاکستان میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ریز ہو اور لوگ نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے نفسیات دانوں کے پاس جائیں. تو یہ لوگوں کی سجیشنز لوگوں سے پوچھی گئی ہیں، میری سجیشنز نہیں ہیں، یہ لوگوں کی سجیشنز ہیں. آپ دیکھیے کہ اچھا جی 24.8% لوگوں نے یہ کہا، مشورہ دیا کہ آپ سیمینارز اور ورکشاپس ارینج کروائیں. لوگوں نے، پبلک نے. اور 16.2% لوگوں نے کہا کہ جی پبلک کیمپینز چلائی جائیں. 4% لوگوں نے کہا کہ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو کیمپینز چلائیں. 4.2% نے کہا پرنٹ میڈیا کے ذریعے کیمپینز چلائیں. اور 3.1% لوگوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیمپینز چلائیں منٹل ہیلتھ اویئرنیس ریزنگ کی. اب جس کے پاس فنڈز ہوں گے تو وہ یہ کیمپینز بھی چلائے گا. تو حکومت کو چاہیے اور منسٹری آف ہیلتھ کو چاہیے کہ وہ یہ کیمپینز چلائیں. انڈیویجول انفرادی طور پر تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جو مفت اکاؤنٹس ہیں فیس بک کے یا یوٹیوب کے، انہی پر ہم کیمپینز چلا سکتے ہیں. تو ٹی وی کے اشتہارات اور اخبارات کے اشتہارات تو ہمارے بس سے باہر ہیں. پھر respondents furthermore advised mental health practitioners to improve mental health services by improving the quality of psychotherapeutic techniques. لوگ سائیکو تھراپسٹ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی جو ٹیکنیکس ہیں اس کو امپروو کریں، خالی خولی باتیں نہ کریں. آفرنگ فری آف کاسٹ تھراپیوٹک سروس، 6.9% لوگوں نے یہ کہا کہ نفسیاتی علاج فری ہونا چاہیے، فری آف کاسٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو. لوگ پیسوں کی وجہ سے اس کو اپنے لیے
مشکل نہ سمجھیں. مالی مسائل کی وجہ سے سائیکو تھراپی لینے سے ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. بائی آرگنائزنگ ریکریشنل ایکٹیویٹیز ود ان دا تھراپیوٹک پروسیس. یہ لوگوں نے یہ کہا، پاکستانی لوگوں نے 6.9%، 3,500 میں سے 6.9% لوگوں نے یہ کہا کہ نفسیات دانوں کو چاہیے کہ دوران سیشن کچھ ایسی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کریں، فنی ایکٹیویٹیز، جس سے کہ چیئرفل انوائرمنٹ پیدا ہو. ان کو پتہ ہے کہ نفسیات دانوں نے خود بھی ان کے اپنے منہ پر 12 بجے ہوئے ہیں. یہ ان کے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں کہ موسٹلی خواتین ہیں، اور ان موسٹلی خواتین میں سے موسٹلی خواتین جو ہیں وہ خود پرسنلی ریزروڈ ہیں، سوشلی ریزروڈ ہیں. اوپننیس کا فقدان ہے ان میں. اور اس پر میں بعد میں آتا ہوں کہ وہ ایکسپرٹس کون سے ہیں جن کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں. تو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے ود ان تھراپیوٹک پروسیس بائی انکریزنگ دا نمبر آف کلینکس. 0.5% لوگوں نے یہ کہا کہ کلینکس کو زیادہ کیا جائے. بائی سیپریٹنگ، یہ بہت اچھی سجیشن دی ہے لوگوں نے کہ بائی سیپریٹنگ سائیکیٹرک وارڈز فرام ہاسپٹلز. 0.3% کم لوگوں نے یہ کہا، لیکن سجیشن بہت زبردست انہوں نے دی کہ جو سائیکیٹرسٹ کے کلینکس ہیں یا سائیکیٹرک وارڈز ہیں، مینٹل ہیلتھ وارڈز ہسپتالوں میں، وہ بالکل ہسپتال کے سینٹر میں نہ ہوں، بلکہ وہ ایک علیحدہ سے پرسکون جگہ ہو. یعنی کہ سائیکیٹرک وارڈ کو پرسکون ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس میں داخل ہوتے ہی جو نارمل انسان ہے وہ بھی پاگل پن کے جراثیم قبول فرمائے وہاں سے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سرکاری ہسپتالوں میں اگر ہیلدی بندہ بھی جاتا ہے تو پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ وائرسز اور کچھ جرمز وہاں سے لگ جائیں. جو صفائی کا عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ کم از کم جو سائیکیٹرک وارڈز ہیں ان کو الگ تھلگ ہونا چاہیے. ان کو ہسپتال میں سب وارڈز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ان کو علیحدہ ہونا چاہیے. اینڈ بائی آفرنگ سائیکو ڈائگنوسٹک سروسز، یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے. 0.3% لوگوں نے کہا کہ ایسے کیمپس کا انعقاد کیا جائے، اسکولوں میں جا کے، یونیورسٹیز میں جا کے لوگوں کی اسکریننگ کی جائے. اس طرح فری میڈیکل کیمپس لگتے ہیں، اس طرح فری سائیکو ڈائگنوسٹک کیمپس لگنے چاہیے. تو سائیکو تھراپسٹ کو یہ چاہیے کہ وہ فری سائیکو ڈائگنوسٹک کیمپس لگائیں، لوگوں کو اسکرین آؤٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے یہ مسائل ہیں. اور 15% رسپونڈنٹس نے کوئی سجیشن نہیں دی. تو اب اس تحقیق کے بعد جو میں نے نتیجہ نکالا وہ میں نے مینشن کیا ہے یہاں پہ. یہ تو لوگوں کی رائے آپ نے جانی. اب میری رائے بھی آپ جانیے کہ میں نے کیا کہا. پاکستانی مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز، اب یہ مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز میں سارے آتے ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی، سائیکو تھراپسٹ بھی، مینٹل ہیلتھ ایکٹیوسٹ بھی، مینٹل ہیلتھ ایڈوکیٹس بھی، کلینکل سائیکالوجسٹ بھی، سائیکولوجیکل کاؤنسلرز بھی، سارے جتنے بھی مینٹل ہیلتھ کو پریکٹس کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز شوڈ ریز اویئرنیس آن مینٹل ہیلتھ اینڈ امپروو مینٹل ہیلتھ سروسز if they want to do a real business. They should leave combating between psychiatry and clinical psychology. یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا. باہر یہ المیہ اتنا نہیں ہے. سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ مل جل کر کام کرتے ہیں. ایک سائیکیٹرسٹ MBBS کرتا ہے اور 2 سال کی جو اسپیشلائزیشن کرتا ہے، تو کلینکل سائیکالوجسٹ اس کے استاد ہوتے ہیں وہاں کی باہر کی یونیورسٹیز میں، جن سے کہ وہ پڑھتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے. تو جو واقعی میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہے PhD، وہ 15-16 سال سے نفسیات پڑھ رہا ہے، اور سائیکیٹرسٹ نے تو صرف 2 سال سے نفسیات پڑھی ہے، صرف 2 سال نفسیات پڑھی ہے. اور جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے وہ FSc میں بھی، BSc میں بھی، BA میں بھی، MSc میں بھی، BS میں بھی، پھر MS اور MPhil میں بھی، اور پھر PhD میں بھی.
وہ کتنے سال لگا کے نفسیات کو سمجھتا ہے. تو لہٰذا پاکستانی پرسپیکٹو میں جو یہ ٹسل ہے بٹوین سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ، اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے. اگر دونوں ریئل بزنس کرنا چاہتے ہیں، واقعی معاشرے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور خود بھی کچھ ارن کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ آپس میں اختلافات نہ رکھیں. They should be supportive to each other rather than being merely jealous of each other's progress. یہ جیلسی کا ایلیمنٹ پاکستانی پرسپیکٹو میں بہت واضح ہے. حتیٰ کہ سائیکالوجسٹ کمیونٹی جو ہے، نفسیات دانوں کی اپنی برادری، اس میں بھی جیلسی انتہائی پیک پر ہے. ایک انار 100 بیمار والا مسئلہ ہے. تو لوگ کسی دوسرے کی پروگرس کو برداشت نہیں کر سکتے اور جیلس ہوتے ہیں. ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اگر کچھ کمانا ہے. ایک گولڈ سمتھ ہے فار ایگزامپل، زرگر ہے، صراف ہے، سونے کے زیورات کا کام کرتا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں صرافہ بازار میں دکان کھولوں گا جہاں پہ ساری دکانیں ہی جولری کی اور گولڈ کی ہوں گی تو میرا بزنس زیادہ اچھا چمکے گا. اگر میں الگ تھلگ 1.5 انچ کی مسجد بناؤں گا تو پھر میرا کاروبار کیا چمکے گا. تو مل جل کر، اس طرح سے وکلا کو آپ دیکھتے ہیں نا، وکلا کو اکٹھے ایک ہی بلڈنگ میں ایک ہی جگہ پہ کورٹس کے آس پاس دفاتر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح سے میڈیکل ڈاکٹرز کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بلڈنگ ہوتی ہے اسپتال کے آس پاس، اسی میں سارے پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں. تو کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ نے اب تک اس بات پر توجہ نہیں دی کہ ایک ہی بلڈنگ ہو ایک شہر میں جس میں کہ سارے سائیکو تھراپسٹ اور سائیکیٹرسٹ اکٹھے بیٹھیں تاکہ وہ ایک گڑھ بنے نفسیاتی طریقہ علاج کا. یہ اس بات پہ ابھی تک نہیں سوچا گیا. They should form mutual alliances to work together, or else they should forget about any significant monetary scope of clinical psychology in Pakistan for at least 20 years ahead. تو یہ اگلے 20 سال کی کم از کم میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ اگلے 20 سال تک کلینکل سائیکالوجی سے پیسہ کمانا بہت مشکل ہے پاکستان میں. اگلے 20 سال تک کم از کم. جیسا کہ 1970s میں امریکہ میں بہت مشکل تھا پیسہ کمانا سائیکو تھراپی سے، لیکن اب ماشاءاللہ بہت آسان ہے. ایون پاکستان سے بھی جو کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ جاتے ہیں کینیڈا اور امریکہ اور یورپ، وہ بھی اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں. تو انگلینڈ میں اپروکسیمیٹلی 200 پاؤنڈز پر سیشن فیس ہے جو کہ پاکستانی سائیکو تھراپسٹ بھی لے رہے ہیں. تو یہاں پاکستان میں ابھی تک وہ نوبت نہیں آئی، اور میری پیش گوئی یہ ہے، خاکم بدہن، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن میری پیش گوئی یہ ہے کہ اگلے 20 سال تک کلینکل سائیکالوجسٹ صرف اور صرف اپنی سائیکو تھراپیوٹک سکلز کے بل بوتے پر اپنی فیملی کو کے لیے بریڈ ارن نہیں کر سکتے. یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھتے ہیں آپ لوگ ٹیچنگ کرتے ہیں، کوئی این جی اوز میں کام کرتے ہیں، کوئی اپنا بزنس کرتے ہیں. صرف اور صرف سائیکو تھراپی سے پیسہ پیدا نہیں کیا جا سکتا. کلائنٹیل انتہائی کم ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، اور کچھ اور مسائل ہیں جو کہ بہت اہم ہیں اور جن کو ہم ابھی آگے چل کر بات چیت کریں گے. تو حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں. اب ان ساری تحقیقات جن کا میں نے حوالہ دیا، اور کچھ ایسی تحقیقات بھی ہیں جو کہ آج کی نشست میں زیر بحث نہیں لا سکا، وہ آپ میری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے ان سب معلومات کا کہ ویسٹرن مینز آف سائیکو تھراپی پاکستان میں فیلڈ ہیں. اس حقیقت کو جتنا جلدی تسلیم کر لیں اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے.
NLP, CBT, ہپنو تھراپی، یہ سب چیزیں پاکستانی پرسپیکٹو میں فیل ہیں، افیکٹو نہیں ہے۔ کیوں افیکٹو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ویسٹرن کلچرز میں ڈیولپ ہوئی ہیں، ویسٹرن کلائنٹس کو ذہن میں رکھ کر۔ ویسٹرن کلائنٹس میں انالیٹیکل سکلز، لاجیکل سکلز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ CBT کے پروسیس میں اڈاپٹ کر سکیں، NLP کے پروسیس میں اڈاپٹ کر سکیں، ایڈجسٹ ہو سکیں۔ پاکستانی کلائنٹس آپ امیجن کریں آنکھیں بند کر کے کہ ہسپتالوں میں 5 روپے کی پرچی اور 10 روپے کی پرچی اور 50 روپے کی پرچی بنوا کر آنے والا نفسیاتی مریض کس حد تک اس قابل ہے کہ وہ NLP لے یا CBT لے یا کوگنیٹیولی بات کر سکے، لاجیکلی بات کر سکے؟ تو شواہد آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بات چیت کے ذریعے جو طریقہ علاج ہے، لاجیکل کمیونیکیشن، کہ آپ فالٹی بیلیفز کو، ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی میں آپ فالٹی بیلیفز کو ایڈریس کرتے ہیں، اس کے لیے کلائنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ ضروری ہے، ایک لاجیکل آرگیومنٹیشن ضروری ہے۔ اسی طرح سے بیہیویئرزم یہ سمجھتا ہے کہ پہلے ان لرن کریں گے، پھر ری لرن کریں گے، فالٹی لرننگ کو ریموو کریں گے اور پھر نئی لرننگ پیدا کریں گے۔ آپ کس طرح سے لرننگ پیدا کر سکتے ہیں اس پرسپیکٹو میں؟ یعنی اندازہ لگائیں، ایک سائیکو تھراپسٹ ہے 17 BPS اسکیل کی اگر کسی ہسپتال میں، تو وہ مہینے میں ہزاروں کی تعداد میں نفسیاتی مریض دیکھ رہی ہے، اور ایک دن میں کتنے مریض دیکھ رہی ہے، کیونکہ لوگ پرچیاں لے کے آ جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی ان کو ریفر کر دیتے ہیں کہ چلیں ان کے ساتھ کوئی گپ شپ لگائیں، کیس اسٹڈی کریں، کیس ہسٹری پروفائل بنائیں۔ یہ پاکستان میں کلینیکل سائیکالوجسٹ کی یہ عزت رہ گئی ہے کہ سائیکیٹرسٹ ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کیس ہسٹری شیٹس ہی بناتے رہیں اور سائیکو ڈائگنوسٹک پروسیجرز میں انوالو رہیں، ٹیسٹ کرتے رہیں۔ سائیکو تھراپی آپ نے کیا خاک دینی ہے، وہ تو ہم گولیاں دیں گے تو ٹھیک ہوں گے۔ اور میں نے پچھلی نشستوں میں بتایا کہ گولیاں پھر کیسے ٹھیک کرتی ہیں۔ DSM-5 پر اور سائیکیٹری پر میں نے سفیشینٹ کرٹیسزم آلریڈی کر رکھا ہے، آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو کلینیکل سائیکالوجسٹ کو، سائیکو تھراپسٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا عزت ہے معاشرے میں۔ ہم کیس ہسٹری لینے کے لیے ہی رہ گئے ہیں۔ اس لیے عزت نہیں ہے کہ آپ نے ویسٹرن سائیکو تھراپیز کو ایز اٹ از ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے پاکستانی پرسپیکٹو میں، جو کہ فلاپ ہے، فیلیور ہے۔ لوگوں کے حلق سے نیچے اترتی نہیں ہیں وہ باتیں جو آپ ویسٹرن پرسپیکٹو کی جو باتیں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، وہ ڈفرینٹ سائنٹیفک پرسپیکٹو ہے۔ اس کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے، لوگوں میں شعور ہونا چاہیے، لوگوں میں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ غور سے سنیے، ویسٹرن سائیکو تھراپیز کو لینے کے لیے کلائنٹس میں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ دے شوڈ تھنک آؤٹ آف دا باکس۔ وہ اپنے مذہبی اعتقادات سے اور کلچرل روایات سے ہٹ کر سوچ سکیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے، اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، اتنی انٹیلیجنس نہیں ہے کہ لوگ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکیں۔ اور پھر کون لوگ؟ یہ تو اچھے لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، جو آپ کے سیاستدان ہیں، جو آپ کے دانشور ہیں، جو آپ کے اساتذہ ہیں، ان میں یہ ہمت نہیں ہے۔ تو آپ نفسیاتی مریضوں سے جو پرچیاں بنوا کے آپ کے پاس اسپتال میں آتے، آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ سے لاجیکل وے میں بات چیت کریں گے اور آرگیومنٹیشن کریں گے اور آپ کے باتوں کو سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے؟ یہ آپ کی بھول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک کلاس 1 کے بچے کو PhD کا کورس سمجھانے کی کوشش مت کیجیے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جو پلے تھراپی ہے، سائیکو ڈراما ہے، ریلیکسیشن سائیکو تھراپی ہے، اور بہت سی ایکسپریسو آرٹ تھراپی ہے،
ایسی تھیراپیز جس میں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ تھیراپیز ہیں وہ بہت افیکٹو ہو سکتی ہیں پاکستانی پرسپیکٹو میں. تو پہلا ایک نقطہ جو اتنی زیادہ تحقیقات کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ویسٹرن سائیکو تھیراپیز کو پاکستانی پرسپیکٹو میں ایز اٹ از ریپلیکیٹ کرنا حماقت ہے. اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ اگر آپ میری ویب سائٹ دیکھیں اور کچھ اور پچھلی نشستوں پر مبنی ویڈیوز کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں نے یہ بہتیری باتیں کی ہیں کہ دنیا کے بہت سے معاشروں میں، افریقہ میں، چائنا میں، جاپان میں، ویسٹرن سائیکو تھیراپیز کو نیگیٹیولی کرٹیسائز کیا گیا ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. نان ویسٹرن کلچرز میں ویسٹرن سائیکو تھیراپیز کو نیگیٹیولی کرٹیسائز کیا گیا ہے، کیا جاتا چلا آ رہا ہے. اور DSM-5 کو تو انتہائی زیادہ ایون ویسٹرن پرسپیکٹو میں کرٹیسائز کیا گیا ہے DSM-5 کو. اور سائیکیٹری کو تو بس نہ پوچھیں کہ کتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. امریکہ میں بھی میڈیکل ڈاکٹرز کتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ سائیکو تھراپسٹ کو اور کلینکل سائیکالوجسٹ کو خود آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی چاہیے. اگر آپ خود لکیر کے فقیر ہیں، کنونشنل ہیں، ٹریڈیشنل ہیں، یعنی اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ اب تک یونیورسٹیز میں جب ڈپلومہ کرتے ہیں یا MS کرتے ہیں تو اب تک آپ 50 صفحے کی ایک سائیکو ڈائگنوسٹک رپورٹ بنا رہے ہیں، یعنی کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ اتنے ایفرٹس کس لیے؟ ایک کیس آپ لیتے ہیں پریکٹس کرنے کے دوران، اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو کیا کہتا ہے، پھر بیہیویئرل پرسپیکٹو کیا کہتا ہے، پھر ہیومنسٹک پرسپیکٹو کیا کہتا ہے، پھر DSM-5 میں ڈائگنوسس کیسے کیا جائے گا، پھر پروگنوسس کیسے ہوگا، پھر تھیراپی کون سی دی جائے گی. یہ سب فضول، بیک ڈیٹڈ اور ایبسلیٹ باتیں ہیں جو ہماری یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں. اس کا ریئل پریکٹیکل لائف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں نہ سائیکیٹرسٹ DSM یوز کر رہا ہے اور نہ کلینکل سائیکالوجسٹ یوز کرتا ہے، اور نہ وہ ٹیسٹ جن پر گھنٹوں صرف ہوتے ہیں، MMPI، TAT، جو آپ یونیورسٹیوں میں جن میں سر کھپاتے رہتے ہیں خواہ مخواہ، پریکٹیکلی تو وہ ان کا یوسیج نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں. کس کلائنٹ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ 6 گھنٹے لگا کے آپ سے ڈائگنوسس کروائے گا؟ تو یہ ساری دل خراش حقیقتیں ہیں. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ویسٹرن سائیکو تھراپیز پاکستان میں وداؤٹ ماڈیفیکیشنز، وداؤٹ امینڈمنٹ یوز نہیں کی جا سکتی. سائیکو تھراپی مسٹ بی ان الائن ود پاکستانی کلچر اینڈ اسلامک بلیفس. جو پاکستان میں نفسیاتی طریقہ علاج ہونا چاہیے اس کو پاکستانی اقدار، پاکستانی ثقافت، پاکستانی تہذیب اور پاکستان کے لوگوں کے مذہبی اعتقادات کے ساتھ کمپیٹیبل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں ایبزارب ہو سکے. اس طرح اس کے لیے میں نے ایک اپنے پیپر میں سمپل سلوشن یہ دی تھی کہ اگر ہم مینٹل ڈس آرڈرز کو چینج کر دیں اسپریچول پرابلم سے، اگر ہم یہ مارکیٹ کریں کہ ہم ذہنی امراض کا علاج نہیں کرتے بلکہ ہم روحانی امراض کا علاج کرتے ہیں، تو کان کو چاہے ادھر سے پکڑیں چاہے ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہے. تو اگر اسپریچول پرابلم، اگر آپ اسپریچول ہیلر کہیں خود کو تو آپ کی بہت ڈیمانڈ ہے اور بہت مانگ ہے. تو 2 میں نے لیبلز پروپوز کیے ہیں اپنے ایک پیپر میں، ایک اسپریچول پرابلمز اور ایک پرابلمز آف کیریکٹر، کردار کے مسائل. یعنی آپ نفسیاتی مسائل کو یہ نہ کہیں نفسیاتی مسائل، ذہنی مسائل، لوگوں کو چڑ ہوتی ہے اس بات سے، تو آپ لوگوں کو کہیں کہ ہم ذات کے مسائل دیکھتے ہیں، کردار کے مسائل دیکھتے ہیں، شخصیت کے مسائل دیکھتے ہیں اور روحانی مسائل دیکھتے ہیں. تو پھر لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں بات آئے گی. لوگوں کو ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی اپنی پرسیپشن کے، ان کی اپنی مینٹل لیول کے مطابق چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ اپنے کلائنٹ کو اگر یہ کہتے ہیں 5 روپے کی پرچی دے کر، جو کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے، چلیں جی آپ کی ہم NLP کرتے ہیں، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ،
تو اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ NLP کیا ہوتی ہے اس کو اور ایک غور سے ایک بات سنیے، سائیکو تھراپی کے لیے ضروری ہے کہ کلائنٹ کو پتا ہو کہ سائیکو تھراپیوٹک پروسیس کیا ہے۔ یہ تو بہت قیمتی نقطہ ہے۔ جیسا کہ میڈیسن لیتے وقت کلائنٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میڈیسن کے کیا اثرات مجھ پر ہوں گے، جیسا کہ سرجری کرانے سے پہلے کلائنٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس سرجیکل پروسیجر کیا ہوگا، مجھے بے ہوش کیا جائے گا، مجھ پر یہ پروسیجر اپلائی ہوگا اور پھر اس کے بعد مجھ پر کیا فرق پڑے گا۔ بالکل اسی طرح سے کلائنٹ ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں ایک سائیکو تھراپی کے کلائنٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سائیکو تھراپی کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کس قسم کا طریقہ علاج ہے۔ تو دونوں فیسیلیٹیٹرز ہیں۔ کلائنٹ سینٹرڈ سائیکو تھراپی کو آپ دیکھیں نا، دونوں فیسیلیٹیٹرز ہیں۔ سائیکو تھراپیوٹک پروسیس میں سائیکو تھراپسٹ اور کلائنٹ دونوں مل جل کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں فیسیلیٹیٹرز ہیں، دونوں کی سیملر چیئرز ہیں، دونوں کی سیملر انوائرمنٹ ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیوریٹیکلی تو بہت اچھی لگتی ہیں آپ کو، پریکٹیکلی بھی ان کو کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو اگر کلائنٹ جو ہے وہ پروسیجر کو ہی نہیں سمجھ رہا، اس کی فہم و فراست سے باہر ہے وہ ٹرمینالوجیز اور وہ چیزیں، اگر آپ کسی کو یہ کہیں گے، کوئی کلائنٹ آپ سے پوچھے کہ جی یہ میرے مسائل ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، تو آپ کیسے حل کریں گے؟ تو اگر آپ اس کو آسان سمپل الفاظ میں بتائیں گے میں بات چیت کر کے حل کروں گا، تو کیا کلائنٹ کا اعتماد بحال ہوگا کہ بات چیت سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اس میں اتنی اویئرنیس، اس میں اتنی کانشیسنیس ہی نہیں ہے، اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ بات چیت کی افادیت کو سمجھ سکے۔ تو جب تک وہ کلائنٹ بیلیف نہیں بنائے گا آپ کے اوپر اور سائیکو تھراپی کے اوپر، تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہونے کے لیے ویسٹرن سائیکو تھراپی اس بات کو مانتی ہے کہ کلائنٹ کا فیتھ ہونا چاہیے سائیکو تھراپی میں اور سائیکو تھراپسٹ میں۔ تو جب فیتھ ہی نہیں ہے تو سائیکو تھراپی کی ایفیکٹونیس کیا خاک ہوگی؟ اس کے بعد جو تیسرا دکھتا ہوا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان اپروپریٹ اورینٹیشن اینڈ انسفیشینٹ ٹریننگ آف پاکستانی سائیکو تھراپسٹ۔ یہ جو میں پیچھے 3 پوائنٹ چھوڑ کے آیا تھا، اب ان کو ڈسکس کرنے کا وقت آ چلا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستانی کہ سائیکو تھراپی ایفیکٹو نہیں ہے، سائیکو تھراپسٹ کمپیٹنٹ نہیں ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ کیوں نہیں ہے، تو اس میں پھر کچھ دکھتے ہوئے پہلو ہیں، اور میں پہلے بھی ایک نشست میں عرض کر چکا ہوں وہ دکھتے ہوئے پہلو۔ وہ دکھتے ہوئے پہلو یہ ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی 1-2 کو چھوڑ کر، 1-2 یونیورسٹیز کو چھوڑ کر جتنی بھی یونیورسٹیز میں MS کلینکل سائیکالوجی ہو رہی ہے یا ڈپلومہ ہو رہا ہے کلینکل سائیکالوجی میں، اس کو کر نکلنے والے طلبہ اور طالبات ہرگز اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ سائیکو تھراپی دے سکیں ایفیکٹولی۔ یہ ان کو خود بھی پتہ ہے، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں۔ میری اب تک میں نے تقریباً 2,500 سے 3,000 اسٹوڈنٹس کو کلینکل سائیکالوجی پڑھائی ہے، اور میرا انٹریکشن رہتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایون آفٹر ڈوئنگ MS in clinical psychology they don't have the courage to practice psychotherapy۔ ان میں یہ کرج ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اسکلفل سمجھیں، یعنی کہ سائیکو تھراپی میں سائیکو تھراپسٹ کا اپنا بیلیف نہیں ہے کہ میں کیسے ہینڈل کروں گا، سائیکوسس کو میں کیسے ہینڈل کروں گا، اسکیزوفرینیا کو کیسے کروں گا، ڈرگ ایڈکٹس کو کیسے ہینڈل کروں گا۔ ان میں اتنا ٹرسٹ اور کانفیڈنس اپنی ذات میں نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ یہ وجوہات ہیں کہ جو تھیوری ان کو پڑھائی جا رہی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ 200 سال پرانی تھیوریاں ہسٹری کے پرسپیکٹو میں پڑھانا تو مفید ہے، لیکن پریکٹیکل پرسپیکٹو میں پڑھانا غیر مفید ہے۔ وہ دور چلے گئے اب
جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، ہاں، جب سگمنڈ فرائڈ افیون کھایا کرتے تھے اور پائپ پیا کرتے تھے اور مٹر گشت کیا کرتے تھے اور ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ ذہن کے 3 کمپوننٹس ہیں، کانشیسنیس، سب کانشیسنیس، ان کانشیسنیس، سائیکو سیکچول سٹیجز یہ ہیں اور پرسنالٹی کے اسٹرکچر یہ ہیں، ایڈی ایگو سپر ایگو ہے. یہ کہاں سے باتیں آئیں حضرت سگمنڈ فرائڈ کے ذہن میں؟ کیا کوئی تحقیقات کی ہیں سائنٹیفک؟ سوچئے، کیا سگمنڈ فرائڈ نے کوئی سائنٹیفک سٹڈیز کر کے یہ پوائنٹس آپ کو بتائیں؟ مجذوب کی بڑھ تھی اس کی، اور اس نے کہا، اور چونکہ 200 سال پہلے لوگ یقین کرتے تھے فلاسفرز کی اور ڈاکٹرز کی باتوں پہ، فرد واحد کی بات پہ لوگ یقین کرتے تھے. آج معاشرہ بدل چکا ہے، 2021 میں سائنس کا دورہ ہے، سائنسی تحقیقات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، فرد واحد کی بات سے متاثر نہیں ہوتے. تو سگمنڈ فرائڈ کی باتیں ہماری سر آنکھوں پر، میسلو کی باتیں ہماری سر آنکھوں پر، راجرز کی باتیں ہماری سر آنکھوں پر، سیلیگمن کی باتیں ہماری سر آنکھوں پر، بہت اچھی باتیں ہیں ماشاءاللہ. لیکن پاکستانی پرسپیکٹو میں اور 2021 میں پریکٹیکلی اسپیکنگ ہمیں ان سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. جب سگمنڈ فرائڈ نے سائیکو انالیسس پیش کیا، اس وقت وہ جو یورپین کلچر تھا وہ انتہائی ریجڈ تھا، ریزروڈ تھا. اینا کو یہ موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بات چیت کرے اور دل کا بوجھ اتارے. اینا کو تو یہ موقع نہیں مل رہا تھا. پاکستانیوں کو تو میں نے آپ کو بتایا ہاؤ پاکستانیز کوپ وتھ اسٹریس. ان کا سب سے بڑا مشغلہ ہی بات چیت کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. ان کو تو جتنے بات چیت کے مواقع اور دل کی بھڑاسیں نکالنے کے مواقع اور گالی گلوچ کرنے کے مواقع حاصل ہیں، کہاں یہ کلچر اور کہاں وہ سگمنڈ فرائڈ کا کلچر. اندازہ لگائیں آپ. تو اگر آپ آج بھی 150-200 سال پرانی تھیوریز کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا. یونیورسٹیز میں کوئی پریکٹیکل ٹریننگ 1-2 یونیورسٹیز کو چھوڑ کر کہیں پر بھی نہیں ہے. اس کو آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ کتنا پروفیشنلزم ہے. اسٹوڈنٹس کیسے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، وہ کیسز کون سے ہوتے ہیں، سب ڈمی کیسز اور ریپلیکیٹڈ کیسز اور فینٹیسی بیسڈ سینیریوز، اور کوئی اس میں خاطر خواہ لرننگ نہیں ہو رہی 1-2 یونیورسٹیز کو چھوڑ کے پورے پاکستان میں. اب میں نام لینا مناسب نہیں ہے. ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے کلینکل سائیکالوجی کے نام پہ، اگر میں اس کو بتانا شروع کر دوں تو آپ دیواروں سے ٹکریں مارنے پر مجبور ہو جائیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ لیکن ٹکریں کیوں ماریں؟ کیونکہ جو کچھ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے وہی ملک میں ہر طرف ہر فیلڈ میں وہی کچھ ہو رہا ہے. ہر طرف جہالت ہے، ہر طرف ان وائز پریکٹسز ہیں. تو کہاں پہ ٹکرے انسان مارے؟ تو اب ان سب باتوں کو کرنے کے بعد جو نتیجہ میں نے نکالا تھا وہ یہ تھا کہ سکون کلینکل ماڈل پروپوز کیا ہے میں نے، اور میری ویب سائٹ پر مکمل طور پر موجود ہے. اور اس پر مبنی جو تحقیقات ہیں اور جو ریسرچ پیپرز ہیں جو پبلشڈ ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو سبمیٹڈ ہیں اور جو ان پروگریس ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کے ایبسٹریکٹس موجود ہیں. تو ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد پاکستانی پرسپیکٹو میں سائیکو تھیراپی کو میں نے موڈیفائی کیا ہے. سائیکو تھیراپی کو پاکستانی پرسپیکٹو میں اور اسلامک پرسپیکٹو میں موڈیفائی کیا ہے. اور سائیکو تھیراپی کی جو ڈیفینیشن میں دے رہا ہوں سکون تھیراپی کی، وہ ہے سکون تھیراپی is an activity based method of education. سب سے پہلے تو یہ ایک تعلیم ہے. یہ تھیراپی جو ہے سکون تھیراپی، یہ ایک علاج نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ تعلیم ہے. تو ہم اپنے کلائنٹس کو مریض نہیں کہتے اور نہ تصور کرتے ہیں.
وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. جو ہمارے سکون تھراپی کے کلائنٹس ہوتے ہیں ہم ان کے استاد ہیں, وہ ہمارے شاگرد ہیں. ان کو کسی مسئلے میں انٹیلیجنس ریلیٹڈ, ذہانت سے ریلیٹڈ گائیڈنس کی ضرورت ہے جو ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ ایک سلسلہ تدریس ہے. سکون تھراپی ایک ایجوکیشن ہے, نہ یہ میڈیکل پروسیجر ہے, نہ یہ سائیکو تھراپیوٹک پروسیجر ہے. یہ ایک ایجوکیشن ہے. اور پھر ایجوکیشن میں لیکچر ہرگز نہیں ہے. یہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے, ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن ہے. That focuses on the evolution of human intelligence. تو ہم یہ سمجھتے ہیں سکون تھراپی میں کہ جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہیں ان کی صرف اور صرف اگر ایک وجہ بیان کی جائے تو وہ ذہانت کی کمی ہے. اور ذہانت کی 8 اقسام ہیں ہمارے ہاں: سیکشول انٹیلیجنس, ایموشنل انٹیلیجنس, کوگنیٹو انٹیلیجنس, سوشل انٹیلیجنس, انوائرمنٹل انٹیلیجنس, ریلیجس انٹیلیجنس, مورل انٹیلیجنس اور اسپریچول انٹیلیجنس. تو ان 8 انٹیلیجنس کی اقسام میں سے کسی نہ کسی انٹیلیجنس میں مسئلہ ہے. تو ہمارا مقصد بحیثیت ایک سکون تھراپسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس انٹیلیجنس کو بڑھائیں تاکہ جو ہمارا شاگرد ہے اس کی سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن ہو اور ٹرانسینڈنس بھی ہو ساتھ ساتھ. نہ یہ کہ وہ اپنے ذہنی مسئلے سے چھٹکارا پائے بلکہ یہ بھی کہ فیوچر میں اس کو یہ والا ذہنی مسئلہ کم از کم دوبارہ نہ ہو. ٹرانسینڈنس بھی پائے, علو بھی پائے, تزکیہ نفس بھی کرے, پرپز ان لائف بھی لے کے آئے. تو یہ ہے سکون تھراپی. اور سکون تھراپسٹ کون ہوتا ہے؟ سکون تھراپسٹ از اے پرسن ہو از سائیکو سوشلی گرومڈ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گرومڈ ہو وہ خود. جو ایم ایس کلینکل سائیکالوجی کر کے یا پی ایچ ڈی کلینکل سائیکالوجی کر کے بھی گروم نہیں ہو سکا خود, اس کی اپنی نیڈز پوری نہیں ہیں, اس کے اپنے نفسیاتی مسائل ہیں اور اس کے اپنے ڈومیسٹک ایشوز ہیں, فیملی ریلیشن شپ ایشوز ہیں, ریلیشنل ایشوز ہیں, ایکیڈیمک ایشوز ہیں. تو سب سے پہلے تو اس اللہ کے بندے کو خود سائیکو سوشل گرومنگ کی ضرورت ہے. سائیکو سوشلی گروم ہو, مینٹلی ہیلدی ہو. اس کے بعد سکون کلینکل ماڈل میں ٹرین ہوتا ہے تاکہ وہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں سائیکو تھراپی کو پریکٹس کر سکے. تو اب اس سلسلے میں جو میری خدمات ممکنہ حد تک جو میں دے سکتا ہوں وہ آپ اگر میری ویب سائٹ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے اندازہ ہو سکے گا. نفسیات دانوں کے لیے, یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سائیکالوجی میں بی ایس کیا ہے یا سائیکالوجی میں ڈپلومہ کیا ہے کلینکل سائیکالوجی میں, یا ایم ایس کیا ہے یا پی ایچ ڈی کیا ہے, وہ لوگ اگر سکون تھراپسٹ بننا چاہتے ہیں تو میری طرف سے میری خدمات فری آف چارج حاضر خدمت ہیں. میری جو معلومات ہیں, جو میری تحقیقات ہیں, جو میرا ماڈل ہے وہ فری آف کاسٹ نفسیات دانوں کے لیے حاضر خدمت ہے, پیش خدمت ہے. لینا چاہیں قبول فرمائیں, نہ لینا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائیں. تو میں دعوت یہ دیتا ہوں کہ نفسیاتی پریشانیاں تقدیر کا حصہ ہیں اور نفسیاتی مسائل کو کی سمجھ بوجھ اور ان کا علاج معالجہ جب تک قرآن کی ہدایت کی روشنی میں نہیں ہوگا تب تک پاکستانی پرسپیکٹو میں افیکٹو نہیں ہو سکتا. یہ میرا کلیم ہے اور یہ میری دعوت ہے. اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سکون کلینکل ماڈل کو سمجھیے, سکون تھراپی کو سمجھیے اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ دیجیے اور ایک انٹرویو دیجیے مجھے اور آپ بنیے سرٹیفائیڈ سکون تھراپسٹ اور سکون تھراپی کو پریکٹس کیجیے اور پھر مزے لیجیے اس کو پریکٹس کرنے کے. پھر انتہائی کمفرٹ اور ایز آپ کو محسوس, اگر آپ آج کی ڈیٹ میں سی بی ٹی پریکٹس کر رہے ہیں یا این ایل پی پریکٹس کر رہے ہیں اور پچھلے کئی سال سے کر رہے, جب آپ سکون تھراپی کو پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود بخود فرق پتہ چل جائے گا
کہ سکون تھراپی کو اس معاشرے میں پریکٹس کرنا کتنا ایزی ہے، ایز ہے، اس میں سہولت کتنی زیادہ ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ میری ویب سائٹ پر تشریف لے جائیں اور وہاں پہ رائٹنگز اور پھر ویڈیوز پر کلک کریں تو بہت سی ویڈیوز آپ کے لیے دستیاب ہیں جو کہ سیکوینس وائز ہیں۔ سب سے پہلے سکون ماڈل پر مشتمل ویڈیوز ہیں، 11 ویڈیوز، ان کو اسی سیکوینس میں آپ دیکھیے۔ اس میں نے یہ بتایا ہے سکون کلینکل ماڈل کی انٹروڈکشن، اس کی ریشنیل، اس کی جسٹیفیکیشن کہ کیوں یہ ماڈل بنا، اس کی سائنٹیفک وجوہات کیا تھیں۔ میں نے ثابت کیا ہے باقاعدہ طور پر اس ماڈل کی ریشنیل کو، اس کی جسٹیفیکیشن کو، اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو میں نے ان ویڈیوز میں ثابت کیا ہے۔ پھر اس ماڈل کی جو فلسافیکل بیسز ہیں ان پر بات چیت کی ہے، پھر جو سکون تھراپیز ڈیولپ کی ہیں میں نے ان پر بات چیت کی ہے، ذہن پر اور سائیکی پر بات چیت کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے قرآنک ریفرنسز فار سکون ماڈل۔ تو سکون کلینکل ماڈل میں جو قرآن پاک سے استدلال کیا گیا ہے اور قرآن پاک سے جو ہدایت لی گئی ہے، فار ایگزامپل انگزائٹی سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں ان سب میں شیطان کا کردار ہے، یہ میرا ماننا ہے اور قرآن کا بھی ماننا ہے۔ جب بھی تشویش کی بات آئے گی، وہم کی بات آئے گی، وسوسے کی بات آئے گی، اس میں شیطان کا رول ہوگا۔ تو بحیثیت سکون تھراپسٹ ہم نے شیطان کو ڈیل کرنا ہے کہ کیا ایسے ایکٹیویٹیز کی جائیں کہ شیطان کا رول اس شخص کی زندگی میں کم سے کم ہو۔ تو قرآنک ریفرنسز فار سکون ماڈل آپ کو ملیں گے، قرآن پاک کی آیات سے استدلال کیے گئے ہیں، اور ان ویڈیوز میں بھی آپ کو وہ چیزیں ملیں گی۔ اور پھر ایک صفحہ ہے میری ویب سائٹ پہ پروز کا، اس میں تحریری آرٹیکلز بھی موجود ہیں اردو میں، وہاں سے بھی آپ کو بہت رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس طرح سے پھر اگلی ہیڈنگ ہے سائیکو سوشل ہیلتھ ان سکون ماڈل۔ تو ہیلتھ کے 8 ڈومینز ہیں، ہر ڈومین پر اسپیسیفک ایک نشست ہوئی تھی جس پر مبنی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر اور میری ویب سائٹ پر لنک دیا گیا ہے۔ سیکشول ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ، کوگنیٹو ہیلتھ، سوشل ہیلتھ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد عزت نفس پر بات کی ہے، سیلف ٹرانسینڈنس پہ بات کی ہے، سکون پہ بات کی ہے، سیرینٹی، دی ایبسینس آف سٹریس۔ پھر ڈائگنوسیز کیسے ہوتا ہے سکون کلینکل ماڈل میں، تو ہم نے اپنا DSM 2 صفحے کا خود وضع کر رکھا ہے جو ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، آسان ترین۔ ہمارا فوکس ڈائگنوسس پر نہیں ہوتا بلکہ ٹریٹمنٹ پر ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو شاگرد آتا ہے تو ہم وہ سکول نہیں ہیں، وہ پرائیویٹ کر و فر والا اور عظیم المرتبت اور عظیم الشان سکول ہم نہیں ہیں جو کہ بچے سے پلے گروپ کے ایڈمیشن لینے والے بچے سے پوچھے کہ بتائیے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں اور یہ تصویر کس کی ہے اور پاکستان کب بنا تھا اور وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنے شاگردوں سے یہ چیزیں نہیں پوچھتے، ہم خود ان کو بتاتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم سے سیکھیں، نہ یہ کہ ہم ان کو ڈائگنوسس کی بھول بھلائیوں میں الجھا دیں۔ عمومی طور پر پاکستان میں 3-4 سیشنز تو ہم ڈائگنوسز میں گزار دیتے ہیں، اسی لیے تو مریض اور کلائنٹس متنفر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تو یہ سکون تھراپی میں یہ پروپوز کیا ہے کہ پہلے سیشن میں تو ڈائگنوسز ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ڈائگنوسز اگر کرنا بھی ہے تو دوسرے سیشن میں کیجئے، پہلے سیشن میں ریلیکسیشن پہ کام کیجئے۔ اور سیڈکس اس سلسلے میں ایک تھراپی ہے، سکون اینٹی ڈپریشن ایکسرسائزز۔ اس کے بعد سکون تھراپیز کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ان پر ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ سکون ٹیسٹ، جو ٹیسٹ میں نے آلریڈی ڈیولپ کیے ہیں اور ویلیڈیٹ کیے ہوئے ہیں باقاعدہ، وہ اویلیبل ہیں۔ پھر کچھ ویڈیوز فلسفی پہ اویلیبل ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستانی پرسپیکٹو میں سائیکو تھراپی کو افیکٹولی پریکٹس کر سکیں تو میرا مشورہ اور میری دعوت آپ کو یہ ہوتی ہے کہ آپ ان ساری ویڈیوز کو 1 بائی 1 سیکوینس میں دیکھیں، سمجھیں، اس کے بعد میرے پاس تشریف لائیں۔ ایک ٹیسٹ ہے 3-4 گھنٹے کا، وہ ٹیسٹ آپ کلیئر کریں اور میرے ساتھ ایک انٹرویو لیں۔ کچھ باتیں ہم فیس ٹو فیس میں آپ کو بتاؤں، کچھ خفیہ ٹیکنیکس،
اس کے بعد پھر آپ کو یہ ٹائٹل دوں سرٹیفائڈ سکون تھراپسٹ اور آپ سکون تھراپی کو پریکٹس کر سکیں. یہ سارا پروسیجر جتنا بھی ہے یہ نفسیات دانوں کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی فری آف کاسٹ ہے. کتنی بڑی ایک سروس ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور جتنے بھی ٹیچرز ہیں، ٹیچر کا ایکسپیرینس ٹیچر ہونا ضروری ہے. کم از کم 5 سال کسی اسکول میں کسی کالج میں نان سائیکالوجسٹ ہو، سائیکالوجی نہ پڑھی ہو، لیکن کم از کم 5 سال تک ٹیچر رہا ہو کہیں پہ بھی، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، وہ بھی سرٹیفائڈ سکون تھراپسٹ بن سکتا ہے، سکون تھراپی دے سکتا ہے اپنے شاگردوں کو، اپنے حلقہ احباب کو. تو اس سلسلے میں آپ مزید میری ویب سائٹ سے اور ان پر موجود ویڈیوز سے رجوع کر سکتے ہیں اور اس موقع کو غنیمت جانیے اور سکون کلینکل ماڈل کو سب سے پہلے تو سمجھیے. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، میرا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اب تک جتنے بھی ماڈلز، کلینکل ماڈلز روئے زمین پر موجود ہیں، یہ آخر میں چلتے چلتے ایک دعویٰ سنتے جائیے اور پھر اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کیجئے نا، اس کو ادر وے راؤنڈ ثابت کرنے کی کوشش کیجئے. دعویٰ یہ ہے کہ جتنے بھی کلینکل ماڈلز ہیں، سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو ہے، بیہیویئرل پرسپیکٹو ہے، ہیومنسٹک پرسپیکٹو ہے، پازیٹیو سائیکالوجی ہے، ایکسپریسو آرٹ تھراپیز ہیں، پلے تھراپی ہے، جتنے بھی پرسپیکٹوز، ان کے ڈیولپرز نے، ان کے بنانے والوں نے ان ماڈلز کو بناتے وقت جتنی سائنٹیفک ریسرچ کی ہے، جتنی تحقیق کی ہے، سکون کلینکل ماڈل کو بناتے وقت میں نے ایز اے ڈیولپر کم از کم ان سے زیادہ تحقیق کی ہے. تو یہ تحقیق بیسڈ ماڈل ہے، یہ مجذوب کی بڑھ نہیں ہے، اور یہ باتیں ساری ہوا میں نہیں چھوڑی گئیں ایز اے فلاسفر. اس کے پیچھے اسٹڈیز ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے پیچھے جو قرآن پاک کے حوالہ جات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر ہمیں ٹیسٹیفیکیشن کے لیے بھیجا گیا ہے. نفسیاتی مسائل اور جسمانی مسائل سارے آزمائش کے پرسپیکٹو میں ہمیں ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اس کے بعد اس پر انعام و اکرام بھی ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک اسلامک پیراڈائم ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو مروجہ اسلامک سائیکالوجی ہے یا مسلم سائیکالوجی ہے، سکون کلینکل ماڈل اس سے بھی انتہائی ہٹ کے ہے. جو مروجہ مسلم سائیکالوجی یا اسلامک سائیکالوجی آپ کو لٹریچر میں نظر آتی ہے، وہ زیادہ تر اسلامک مسٹسزم پر بیسڈ ہے، صوفیہ پر بیسڈ ہے. اور سکون کلینکل ماڈل صوفیہ پر بیسڈ نہیں ہے. سکون کلینکل ماڈل قرآن الکریم پر بیسڈ ہے، صرف اور صرف قرآن کی ہدایت پر بیس کرتا ہے. لہٰذا یہ فرق ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ سکون کلینکل ماڈل اگر اسلامک ماڈل ہے، تو اسلامک ماڈل تو پہلے بھی ہمیں بہت سے مسٹسزم میں ملتے ہیں. امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب ہے، ایویسینا کا کام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو کام ہے وہ قرآن کو بیس بنا کر نہیں کیا گیا، وہ مسلم فلاسفرز کو اور صوفیہ کو بیس بنا کر کیا گیا ہے. اگر آپ کتابوں کا مطالعہ فرمائیں تو وہ نارمل فلاسفرز ہوتے تھے جن کا مذہب اسلام تھا، ان کو مسلم فلاسفرز کہتے تھے. تو مسلم فلاسفرز نے پھر فلاسفی کے ڈومین میں رہتے ہوئے اسلامک سائیکالوجی کو انہینس کرنے کی کوشش کی ہے. سکون کلینکل ماڈل میں قرآن پاک ڈائریکٹلی قرآن پاک سے استفادہ اور قرآن پاک کی آیات کا حوالہ ہر چیز میں دیا گیا. یہ ڈفرینس ہے بٹوین سکون کلینکل ماڈل اینڈ ادر اسلامک فلاسفیز. اس چیز کو بھی آپ
سمجھنے کی کوشش کریں، اور دعوت آپ کو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے انسان ہونے کو سمجھیں، اس کے بعد اپنے مسلمان ہونے کو سمجھیں، اس کے بعد اپنے زندگی میں آنے کے مقصد کو سمجھیں اور اپنا تزکیہ نفس فرمائیں۔ جو میں نے کہا کہ سائیکو سوشل گرومنگ آپ کی ہونی چاہیے، تو آپ کا تزکیہ نفس ضروری ہے سب سے پہلے۔ جب آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ لوگوں کے نفسیاتی اور سماجی مسائل کو ایک ایسے طریقے سے حل کر سکیں، ایک ایسے طریقے سے حل کر سکیں جس سے کہ آپ خود بھی خوش ہوں، اللہ بھی خوش ہوں، آپ کے کلائنٹس بھی خوش ہوں۔